فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللہ کے مہمانوں کے ساتھ جنید جمشید، دیار حرم سے روزانہ صرف جیو پر. میرے انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، خوش آمدید. میرے ساتھ میرے پیارے دوست بھائی محمد زبیر صاحب، مفتی زبیر صاحب. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے توحید کا عقیدہ، اور اس کے بعد واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ عقیدہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا. اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ حج بیت اللہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. گویا کہ حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی. نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے یہ شریعت اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، تو حج ان ارکان کی تکمیل کرنے والا اور اس کو مکمل کرنے والا ہے. تو مجھے آج دین کو ہم نے آپ پر مکمل کیا، اور نعمت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ کن نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں یہ کہنا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جی ہاں، دیکھیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس سے بھی زیادہ تر حضرات مفسرین کرام نے اسلام کو مراد لیا ہے. اچھا. کہ میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کر لی ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن کریم میں اب کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا. جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایک قول کے مطابق آخری وحی ہے. تو اب جب یہ آخری وحی تھی تو سب کے سب مسائل، سیاست کیسے ہو، معاشرت کیسے ہو، معیشت کیسی ہو، اخلاق کیسے ہوں، خاندانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں، انٹرنیشنل سطح پر آپ کے معاملات کس طریقے سے ہونے چاہیے، حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ کی روح سے قرآن کی تفسیر میں اللہ پاک نے بیان کر دیے. تو یہ ہو گیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کا مطلب یہ ہے دستور حیات کے طور پر میں نے اسلام تمہیں دے دیا ہے. اب یہ دین، یہ اسلام رسومات کا نہیں ہے، چند چیزوں کو مان لینے کا نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے. یہ دین اصل میں کہتے ہی دستور حیات کو ہے، تو یہ اب تم کو ضابطۂ زندگی کے طور پر دے دیا گیا ہے. مولانا حج میں اب ہم یوں دیکھتے ہیں کہ میں نے، آپ نے بھی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، بادشاہ نے بھی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، فقیر نے بھی 2 چادریں پہنی ہیں. تو جب آدمی کسی کو دیکھے، میں آپ کو اپنے گھر مہمان بلاؤں گا، تو میری تو منشا ہوگی کہ میرے بھائی زبیر صاحب جو ہیں وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں. تو یہاں اللہ پاک جب اپنے پاس مہمانی کے لیے بلا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سب دوسرے کپڑے اتار کے 2 چادروں میں سطر ڈھانپ کراؤ. یہ ذرا کیا اس کے پیچھے حکمت ہے؟ اور یہ تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت سوال آپ نے کیا. خطبات حکیم الاسلام میں مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے احادیث کو اوپر کوٹ کیا، اور نیچے بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. انسان 2 مرتبہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے. ایک تو موت کے بعد، اس وقت بھی کفن کا معاملہ ہے. اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ حج کے لیے یا عمرے کے لیے اپنے بیت اللہ شریف بلاتے ہیں، اس مقام پر جو ابھی شاید ناظرین کو نظر آ رہا ہوگا، حرم مکی شریف کی یہ مقدس فضائیں، جب یہاں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ آخرت کے سفر کی یاد تازہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر تم شکار نہیں کر سکتے نا، یہاں شکار منع ہے. وہاں پر تم کسی قسم کا کوئی برائی کی بات، گناہ، کوئی فسق و فجور، فحش کلام، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہاں پر بھی منع ہے. وہاں پر تم کفن کی 2 سفید چادریں پہن کر کے آؤ گے، یہ بھی در حقیقت 2 سفید چادریں احرام کی ہیں. تو آخرت کے سفر کو تازہ کروایا جا رہا ہے، اور ٹریننگ ہے کہ اب تم آئے ہو میرے بیت اللہ، میرے گھر کی طرف، اور اب عنقریب تم خود میری ذات کی طرف آنے والے ہو. اعمال صحیح کر کے آؤ تاکہ دنیا کے اندر تمہارے اعمال کا میں بدلہ تم کو دوں. بہت اچھے. مولانا اس کے بارے میں، حج کے بارے میں یوں بھی آتا ہے کہ جب حاجی پر حج فرض ہو جائے، جب حاجی حج کا ارادہ کر لے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کے پیچھے بھی کوئی قرآن فلسفہ بیان کرتا ہے؟ بہت زبردست بات آپ نے فرمائی. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج چند مقررہ مہینوں کے اندر ہوتا ہے، ایام حج اس کے. پھر اس میں فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، اور وہ آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فحش کلامی نہ ہونی چاہیے، گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا
سب سے زیادہ انسان کو کرنے کا جہاں دل کرتا ہے نا وہ بھائی جنید جمشید صاحب یہ حج کا ہی موقع ہوتا ہے. اچھا میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ یہاں آ رہے تھے اب جو ہم نے دھکے کھائے ہیں دونوں نے نیچے, وہ بیٹے صاحب بھی میرے پہلی بار اس کو حج پر لے کر آیا ہوں, تو میں نے کہا تیرا فرض حج ہو جائے, تو اس لیے بھی اتنے دھکے کھائے میں. ابھی آپ کے صاحبزادے آپ ان کو لے کر کے آئے الحمدللہ, تو میں ان کا ذوق عبادت پچھلے 2-3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں, تو یہ بھی بڑے پریشان سے ہو رہے تھے. میں نے کہا کہ آپ کے ابا تو کئی سالوں سے یہ دھکے کھا رہے ہیں اور اللہ کو حاجیوں کے یہ دھکے کھانا بڑا پسند ہے. اچھا مطلب اور یہی قبولیت کی علامت ہے. کیا مطلب کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے؟ اب یہ دیکھیں نا سب سے زیادہ دھکے کھائے ہم نے, اور نماز کس انداز میں ہم نے پڑھی ہے, کیونکہ جب ہم حرم کے باہر اب اندر جا نہیں پا رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری صفیں بندھی ہوئی تھی. تو یہ جو بار بار اب کتنی مرتبہ دل چاہتا ہے کہ میں اگلے کو ٹوکوں, کتنی مرتبہ میں دل چاہتا ہے کہ اگلے کو میں ڈانٹ پلا دوں, کتنی مرتبہ یہ دل چاہتا ہے, لیکن معاملہ یہی ہے انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. تو یہ پوری زندگی کی ایک مشق کروائی جا رہی ہے. جیسے تم یہاں صبر کرتے ہو نا, تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ناجائز غصہ مت نکالو. یعنی یہ حج کے دوران ہی صرف نہیں, حج کے بعد کی یہ مشق اور ٹریننگ کا زمانہ ہے. مول صاحب کسی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی, اور یہ بات بھی مجھے پتہ چلی ایک غیر مسلم سے. اچھا, میرے دل کو بڑی لگی. مجھ سے کہنے لگے, ہندو مذہب سے تھے. اچھا, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا تمہیں پتہ یہ لفظ حاجی صاحب کس نے نکالا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے یہ حاجی صاحب لفظ ہم نے نکالا ہے, ہم نے یہ توفتاً مسلمانوں کو دیا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ جب کوئی حج کر کے آتا تھا نا مسلمان, تو ہم اس کو حاجی صاحب کہتے تھے کہ یہ حج کر کے آیا ہے, اور کہتے تھے کہ ہم پھر اس کے اندر, یہ ہمارے باپ دادا بتاتے تھے کہ ہم پھر اس کے اندر وہ صفات دیکھا کرتے تھے جو صفات اس کے حج پر جانے سے پہلے اس میں نہیں ہوتی تھی. اللہ. تو جب وہ واپس آتا تھا تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی, تو ہم اس کو حاجی صاحب کہتے تھے. بالکل صحیح. کیا فرمائیں گے؟ واقعی آپ نے صحیح کہا. بے شمار حجاج آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے. اور ناظرین میں ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں. ایک مرتبہ بھائی جنید جمشید صاحب کو ہی ہم نے دیکھا کہ صفا مروہ کے اندر سعی کر رہے ہیں, اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے اندر جب طواف زیارت کی جو سعی ہوتی ہے نا, یعنی جب انسان شیطان کو کنکری مار لیتا ہے مینا کے اندر, اس کے بعد وہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتا ہے, قربانی کرنے کے بعد حلق کرتا ہے, سر منڈواتا ہے, اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہے. تو ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ طواف زیارت کرنے کے لیے بھائی جنید جمشید آئے, اور جب صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو لوگ ادھر سے دھکے مار رہے ہیں, ادھر سے دھکے مار رہے ہیں, اور بھائی جنید کو ہم نے دیکھا کہ رو رہے ہیں زاروں قطار, اور ساتھ ساتھ میں ان کو ادھر دھکے لگ رہے ہیں, ادھر دھکے لگ رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے ایک چکر مکمل کرنے کے بعد جب دوسرے چکر میں دیکھا تو بھائی جنید جمشید اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں. تو ہمارے اس ساتھی نے ان سے کہا کہ کیوں آپ اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو بھائی جنید جمشید نے ایک بڑی عجیب بات کہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا اور ناظرین کے لیے ایک اہم پیغام ہے. یہ کہنے لگے کہ مجھے اور کسی چیز پر افسوس نہیں, مجھے صرف ایک بات پر افسوس ہے کہ میں نے اپنا وقت بہت ضائع کر دیا. تو میں نے اپنے اوقات میں سے جو اوقات ضائع کیے مجھے اس کے اوپر بڑا افسوس ہے. تو یہ جو ابھی بھائی خوشگوار انقلاب آ جاتا ہے حج کے بعد, ہم دیکھتے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول اللہ نہیں تھی وہ ماشاءاللہ سنت سجا کر کے یہاں سے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمازوں کے پابند نہیں تھے اب وہ فجر کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں, اب عشاء کی نماز کے بغیر ان کو چین نہیں آ رہا. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ان کے بے شمار حرام کاروبار کرنے والے حج سے فارغ ہو کر کے گئے, توبہ کر کے گئے, اور ایسی پکی توبہ کہ حرام کاروبار بھی چھوڑ دیے, حقوق العباد میں جو حق تلف ہو رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیے. تو یہ تو ایک خوشگوار انقلاب کا جھونکا ہے. حاجی یہاں سے انقلاب آمیز زندگی حاصل کر کے جاتے ہیں. واہ مول صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک بڑی عجیب بات مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی ایک دفعہ, آپ کے استاد بھی ہیں. جی جی ہمارے شیخ اور استاد. آپ کے شیخ بھی ہیں, آپ کے استاد بھی ہیں الحمدللہ. مجھے بھی بہت حضرت کی صحبت سے نفع اٹھانے کا موقع ملا. تو ایک بار بیان ان کے بیان میں بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ بات کی, میں اس کی وضاحت تھوڑی آپ سے لینا چاہوں گا, حالانکہ آپ کے شیخ ہیں, ان کی کہی بھی بات آپ سے وضاحت لے رہا ہوں. تو فرما رہے تھے کہ حج میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں کرتے, لیکن جب بھی اللہ پاک ہمیں وہ کرنے کو کہتے ہیں ہم آگے سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یا اللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسے کریں گے. یعنی آپ دیکھو نا, ہم عرفہ میں مغرب نہیں پڑھتے, بالکل نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہمیں ظہر اور عصر بھی ملانے کا حکم ہے عرفہ میں.
پھر ہمیں مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم کنکریاں اٹھا کے شیطان کو مارنا. تو اگر ہم ان کی دلیلیں ڈھونڈنا شروع کریں تو مشکل ہے، لیکن ہم ہر حکم پہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو اللہ پاک ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اس میں؟ بہت اہم اور لاجیکل آپ نے بات کی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اصلاحی خطبات میں بھی بیان کیا ہے، اور بہت خوبصورت بات ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی جنید جمشید صاحب حج کے سفر میں عام قواعد اور ضابطوں کے بت توڑ دیے ہیں. اچھا. اور اللہ پاک ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، اصل چیز میرا حکم ہے، میں جو کہوں گا نا وہ کرو، جو کہہ دیا میں نے بس، اور اس پر تم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اب فرمایا انہوں نے بڑی خوبصورت بات، سب سے مقدس مقام کون سا ہے؟ کعبہ ہے نا. کعبہ ہے جی، یہ جو پیچھے بالکل نظر آ رہا ہے. بالکل جی بالکل. اچھا، اب اس کعبے سے مقدس مقام روئے زمین پر کوئی نہیں. کوئی نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کعبے کو 8 ذی الحجہ کو، یعنی آج لاکھوں کی تعداد میں ناظرین 7 ذی الحجہ ہے یہاں پر، بھرا ہوا کعبہ، آج جو ہے شام تک بہت سارے لوگ چلے جائیں گے مینا، آج روانہ ہونا شروع ہوں گے، اور کل تو ہم بھی اور سب لوگ چلے جائیں گے، یہ کعبہ خالی ہو جائے گا. اب اتنا مقدس مقام کہا یہ جا رہا ہے 8 ذی الحجہ کو کعبے کو چھوڑ دو، حرم کو چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ. جنگل میں چلے جاؤ. عجیب. اب وہاں کیا خیمے، بے خیموں میں چلے جاؤ. یعنی انسان سوچے کہ مسجد حرام سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اچھا جی چلیں یہ مان لیا، اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب ایک اور جنگل میں چلے جاؤ. اور سمجھتے ہو یہ جو عرفات کا جو میدان ہے، یہاں اگر تم نہ گئے تو یہ جو تم پاکستان سے، یہ ترکی سے، امریکہ سے، جرمنی، فرانس، برطانیہ، دنیا کے کونے کونے سے تم آئے ہو اور سفر کر کے، سب بیکار. اگر تم عرفات میں نہ گئے، اس لمٹ اور حدود کے اندر تم اگر اس بارڈر کو کراس نہ کیا، داخل نہ ہو، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نہ گئے تمہارا حج ہی نہیں ہے. عجیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. عجیب عجیب عجیب. حج جو ہے وہ عرفے کا نام ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی عرفات یہ وہ جگہ ہے مولوی صاحب جہاں سارا سال ایک آدمی بھی نہیں جاتا. ایک آدمی بھی نہیں جاتا. ایک آدمی. ابھی پتہ ہے کیا ہوا؟ مجھے ایک ساتھی رات کو کہنے لگے کہ ہم عرفات میں آپ کی دعوت کریں گے. میں نے کہا بھائی عرفات میں کیسے دعوت، اتنا رش. کہتے ہیں جب یہ سب حج سے فارغ ہو جائیں گے نا تو ہم وہاں باربیکیو کا انتظام کریں گے، عرفات کے میدان میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 50 لاکھ کروڑ کا مجمع یہ ابھی چلا جائے گا. اچھا، اس جنگل میں پھر وہاں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ ہے، فقیر ہے، نوکر ہے، مالک ہے، سیٹھ ہے، غریب ہے. اب مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان میں رات کو چلے جاؤ اور وہاں کیا کرو؟ پتھر تلاش کرو. یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دینا. لاجک اگر تلاش کرنے بیٹھیں گے، اس کے پیچھے منطق اور فلسفہ، تو کچھ نہیں پتا چلے گا. صرف ایک بات پتا چلے گی، میں رب ہوں. حج عالمگیریت کا سبق دیتا ہے بھائی جنید جمشید. ایک عالمگیریت وہ ہے جو مغرب اپنی طرف بلاتی ہے. مغرب کی عالمگیریت یہ ہے کہ سارے کے سارے بندے کچھ دوسرے بندوں کے محکوم ہیں. نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، صحیح ہے، ان کا کیپٹلزم چلے گا، سرمایہ دارن. اور ایک ہے اللہ کی عالمگیریت کہ تم سارے انسان میرے بندے ہو، میں تمہارا معبود ہوں، کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے. تم سب بندے ہو، میں تمہارا مالک. تم خادم، میں مخدوم. تم متاثر، میں مؤثر حقیقی. میں تمہارا معبود، تم سارے کے سارے عابد ہو، تم میری عبادت گزار. تو عالمگیریت کا اسلام میں یہ تصور. وال اسٹریٹ پر آج لوگ تنگ آ کر کے کھڑے ہو گئے. حج سے ان کو سبق مل رہا ہے کہ وحی کا نظام کے جب تک تابع نہیں بنو گے اس وقت تک مسائل نہیں حل ہونے والے. تو حج یہ سبق اور فلسفہ دے رہا ہے. اب یہ جو عرفات، مزدلفہ، مینا میں ہم جاتے ہیں تو در حقیقت یہ لاجک ہے کہ اللہ جو کہہ دے اس کے مطابق کرنا ہے. جس کو حلال وہ حلال، جس کو حرام وہ حرام. اپنا دماغ نہ لڑاؤ، اللہ کے حکم کو مانو. یہ ہے اصل میں اللہ کی طرف سے. مولانا آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرے عزیز سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال حج پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کیونکہ ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں تو مولانا بیان فرماتے ہیں، تو مولوی صاحب نے آخری دن نا سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی آج میں بیان نہیں کروں گا، یہ میرے جتنے حاجی ہم لوگ حج سے فارغ ہو گئے، عید بھی ہو گئی. آخری دن بالکل جب ہم جا رہے تھے، گھروں کو جا رہے، تو مولانا نے جمع کر کے پوچھا بھئی آج تم لوگ یہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا سیکھا. تو ہر ایک نے کوئی بات کی، حضرت میں نے یوں سیکھا یوں سیکھا یوں سیکھا. ایک آرکیٹیکٹ تھے، مجھے آج تک ان کی بات نہیں بھولتی، شاید میرا وہ بھائی اس وقت میرے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہا ہو. اس نے کھڑے ہو کے ایک بات ایسی کہی کہ میں مولوی صاحب، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، ابھی میں جب بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. تو مولوی صاحب وغیرہ
सब हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे उस आदमी की बात सुन के। उसने कहा, मौलाना साहब अजीब बात फरमाई उन्होंने, कहने लगे कि मैंने इस हज से ये सीखा है कि अल्लाह के हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत है, जिसको कि आप अंग्रेजी जुबान में लॉजिक कह लें। फिर वो कहने लगे, लेकिन मेरे पास इतनी अकल नहीं कि मैं अल्लाह के हर हुक्म में लॉजिक तलाश करने की कोशिश करूं। अगर मैंने ऐसे किया तो इसके लिए मेरी उम्र बड़ी थोड़ी है। फिर कहने लगे, इस हज पर मैंने ये फैसला किया है कि अल्लाह और उसके रसूल के जिस हुक्म को सुनूंगा, लॉजिक तलाश किए बगैर उस पर अमल करूंगा, और क्योंकि अल्लाह के हर हुक्म में तलाश करने के लिए मेरी उम्र कम है। अल्लाह। यानी उसने ऐसी बात की कि आज के बाद मैं अल्लाह के हुक्म में लॉजिक तलाश नहीं करूंगा, मैं उन पर अमल करूंगा। तो मौलवी साहब ने उसको फिर कहा कि तुम्हें मुबारक हो कि तुमने वो काम किया, समेना व अतवाना, जिसका कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, लेकिन तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्मों में जो हिकमतें हैं वो तुम पर जरूर खोलेंगे। हिकमतें तो अल्लाह पाक वैसे ही खोल देते हैं। सच बोलने की हिकमत तो सच बोलने वाले पे खुलेगी, है। नजरों की हिफाजत करने वाले, नजरों की हिफाजत की हिकमत तो नजरों की हिफाजत करने वाले पर खुलेगी। जुबान की हिफाजत करने वालों पर इसकी हिकमत खुलेगी ना। आप मामलात में सही हो जाएंगे तो मामलात में सही होने की हिकमत तो तब खुलेगी आपके ऊपर। जुबान को कंट्रोल करना, अपने हक को छोड़ना, अपने नफ्स को दूसरे के नफ्स पर कुर्बान करना, ये तमाम हिकमतें जो हैं ये तो उन पर खुलेंगी जो इन अमाल के ऊपर लगे हुए हैं। अल्लाह मुझे आपको भी तौफीक दे। अच्छा मौलाना, ये वो शहर है जिसमें पहाड़ थे, इधर तो एक दरख्त का पत्ता भी नहीं था, और एक इंतहाई प्यारी हमारी माँ 20 साल की हजरत हाजरा, और उनकी गोद में एक शीखवार बच्चा, वक्त के ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और अबुल अंबिया, उन दोनों को यहाँ पर छोड़कर अल्लाह के हुक्म से चले गए। तो वो तो हलाकत के सारे आसार थे उस वक्त, बचने की कोई सूरत नहीं थी। तो ये जो आज मक्के में नजर आ रहा है, ये क्या मौलवी साहब, इसका रब्त क्या है आपस में? हाँ देखिए भाई जुनैद, आपने तो वो कहते हैं दिल के तारों को हिलाने वाली बात है। अभी जो आपने कहा ना कि लॉजिक नहीं तलाश करनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हजरत हाजरा को छोड़ करके जा रहे थे और अपने बच्चे को छोड़ करके जा रहे थे, तो अब अगर वहाँ पर भी वो ये कहते हैं कि जी लॉजिक क्या है, और वहाँ पर भी फ़लसफ़ा अगर वो पूछते, तो उन्होंने लॉजिक नहीं पूछी, फ़लसफ़ा नहीं पूछा, अल्लाह का हुक्म था तो अमल कर लिया और अमल करके चले गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह को उन नेक बंदों की वो अदाएँ कितनी पसंद आईं। हाजरा अलैहिस्सलाम, अभी हम सफ़ा मरवा की हम बात कर रहे थे कि तवाफ़ ज़ियारत की हम सफ़ा मरवा कर लें, सही कर लें। अब वो जहाँ जहाँ दौड़ी हैं, क़यामत तक के हाजियों को क्या कहा गया है कि तुम भी दौड़ो। अच्छा, वो खातून थी, नबी करीम को भी दौड़ाया, सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को हुक्म। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो खातून है, और वो खातून, अच्छा होना ये चाहिए था खातून का ये अमल तो ख़वातीन पर, लेकिन नहीं, ख़वातीन पर दौड़ने का नहीं, मर्दों के ज़िम्मे। इससे मगरिब की वो बात भी सामने आती है कि इस्लाम की नज़र में ख़वातीन के हुकूक नहीं है। अरे मगरिब ये समझे, इस्लाम की नज़र में ख़वातीन के हुकूक बहुत सारे हुकूक। एक बात को यही आप समझ लें बतौर दलील के कि एक खातून अपने बच्चे के दूध के लिए दौड़ी है, क़यामत तक के मर्दों पर लाजिम कर दिया गया उसकी अदा की कॉपी करो, और उसको इबादत करार दे दिया गया। तो एक तो ये बात। दूसरी बात आप ये देखिए भाई जुनैद जमशेद साहब कि आज अल्लाह पाक ने मक्का में ये जितनी रहमतें, ये सब समारात कुल्ली शई, हर चीज़ का फल, चुनाचे एक तो ये बात है कि हर फल आपको यहाँ पर हर मौसम का नज़र आएगा। आप बताइए, आप कल परसों मुझे कह रहे थे कि लाहौर की आबादी कितनी है और अब हज पे कितनी होगी? हाँ मौलवी साहब, लाहौर की कुछ 40-45 लाख आबादी है, और हमारे यहाँ पर कितने होते हैं? यहाँ होगा 40-45 लाख तो होगा। और ये तो वो जो रजिस्टर्ड है, जो गैर रजिस्टर्ड होते हैं तो उनकी सूरत हाल तो पता नहीं। ये और ये मक्का साइज में लाहौर से को कम से कम 4-5 गुना छोटा होगा, छोटा है। इसीलिए एक ब्रिगेडियर साहब एक अजीब बात कहने लगे कि अगर मिना, अरफात और मुज़दलिफा से हमें आर्मी के कवानीन के मुताबिक लोगों को निकालना पड़े ना, तो मिना से अरफात 16 दिन में हम इतनी बड़ी पब्लिक को मूव करेंगे हमारे कानून के मुताबिक, हमारे सर्वे के मुताबिक। फिर अरफात से मुज़दलिफा 16 दिन,
پھر مزدلفہ سے منا 16 دن، پھر مکہ 16 دن، لیکن آپ دیکھتے ہیں 2-3 دنوں میں اللہ پاک سب کے کام کرا دیتا ہے۔ یہ غیبی طاقت کا ایک نظام چلتا ہے، یہ غیبی نظام ہے اور غیبی طاقت کا نظام چلتا ہے۔ یہاں پر بلڈنگیں، یہاں پر کھانے کی وافر مقدار، یہاں پر پھل، یہاں کی چیزیں، یہ سب ثمرہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا، کہ بیوی صاحبہ اور بچہ شیرخوار، اسے کھانے پینے کے لیے تنگیاں، لیکن وہ مانگ ہے امت کے لیے۔ آپ دیکھیے امت کے لیے مانگ ہے کہ میری امت کا ایک ایک بندہ یہاں آئے گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ بتائیے بھائی جنید جمشید صاحب، کیا آج تک مکہ میں آنے والے حاجیوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز کی کمی ہوئی؟ توبہ کرو مول صاحب، وافر مقدار کے وافر اندر۔ مقدار میں۔ مولانا میں آپ کو روکوں گا، ابھی یہ ہم بات ابھی آگے لے کے چلیں گے، اور اپنا تو مول صاحب میرے عزیز دوستو، ابھی یہ بات ہماری چلتی رہے گی، اور یہاں واقعی آنے کے بعد دل جو ہے اس کی کیا کیفیت بنتی ہے یہ تو آنے والے کو ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے میری اور مولوی زبیر صاحب کی دعا ہے، مول صاحب تمام مسلمانوں کو اللہ ادھر آنے کی توفیق دے، کسی کو محروم نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا شریک لک۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ میرے پیارے دوست بھائی محمد زبیر صاحب، مفتی زبیر صاحب۔ اس دفعہ آپ کی ملاقات کے لیے اپنے بیٹے کو بھی لے آیا ہوں، پہلی بار اس کو حج پر لے کر آیا ہوں۔ کیوں تیمور، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اتنے سارے سب لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سارا ہو کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بھائی جنید جمشید صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ ان کے یہ بڑے صاحبزادے بھائی تیمور یہ اس دفعہ حج پر آئے ہیں، اور میں 2-3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ذوق عبادت انہیں عطا فرمایا ہے، تو ذرا سا ان کے بھی تاثرات بطور حاجی کے لینے چاہیے، ذرا آپ پوچھیے نا کہ کیسے محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بیٹا یہ جو کچھ ابھی کر رہے ہو نا، یہ واپس جا کے بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے؟ بالکل بالکل ضرور، بالکل۔ بال کٹواؤ گے نا پورے کے پورے؟ بالکل بالکل۔ آپ نے شرط لگائی تھی میرے ساتھ، میں اسی وجہ سے ادھر آیا ہوں۔ آپ نے شرط لگائی تھی کہ بال آپ میرے کٹوائیں گے۔ میں نے مول صاحب شرط لگوائی تھی کہ پورا حلق کروانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، یوں ایک سوال یوں کرنا ہے آپ سے میں نے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے یہاں پر حضرت ہاجرہ کو 20 سال، روایت میں آتا ہے حضرت کی ان کی عمر تھی، خوبصورت تھیں، بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو 60 سال اللہ سے مانگا۔ بالکل ایسے۔ پھر یہ مینا کی یہ وہی وادی ہے جس وادی میں پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہ سارا واقعہ کیا پیغام دیتا ہے مول صاحب؟ ان وادیوں نے، ان پہاڑوں نے کیا دیکھا ہے مول صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کعبے نے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مینا اور عرفات، مزدلفہ اور یہ کعبے کے پہاڑ، ہماری عقیدت کے لیے یہی ایک بہت بڑی کافی بات ہے کہ اسے انبیاء کی آنکھوں نے دیکھا ہے، عجیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں یہاں پڑی ہیں۔ بے شک۔ تو ہمارے لیے یہ پتھر ہی اس قدر مقدس ہیں کہ ہم اس کے تقدس سے کے خول سے باہر نہیں نکل سکتے، عقیدت، عشق اور محبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ یاد رکھنا چاہیے بھائی جنید جمشید صاحب، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے خاص، لیکن انبیاء کا خواب ایسا ہی ہے جیسا کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا حکم آیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں بیٹا یہ دیکھ چکا خواب کے اندر کہ میں تمہیں اس طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر قربان کر رہا ہوں اور ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں سب سے زیادہ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ بیٹے نے کیا لفظ استعمال کیا۔
بیٹے نے جو لفظ استعمال کیا اسے قرآن نے نقشہ کھینچا، افعل یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب ابو آپ مجھے پائیں گے ان لوگوں میں سے جو صبر کرنے والے ہیں۔ جی جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر لیجئے۔ اب اس کے اندر کوئی اور بات نہیں۔ اب نبی کا بیٹا جو بعد میں پیغمبر بنا، آپ اندازہ لگائیے کیا تربیت تھی، کیا نبی نے محنت کی تھی اور کیا مانگا تھا۔ چنانچہ اب باقاعدہ ذبح کرنے کی نیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے جا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا، دنیا بھر کے ان دانشوروں سے جو اپنے ببانگ دل اپنے زام کے مطابق یہاں پر لاجک بتا دیں نا ذرا، یہاں پر کیا لاجک ہے؟ کیا بیٹے کو ذبح کرنا اس کی بھی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا، اب اس اللہ کے حکم پر باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار، اور یہ پورے کا پورا اسلام اور ملت ابراہیمی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے۔ جی۔ اور یہ خاص طور پہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہاں کریں یا وہاں پر، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرو کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ باقاعدہ جب یہ دونوں شخصیات چل کر کے جا رہی ہیں، یہ تو آگے چل کر کے اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوا نا، کہ بیٹے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مینڈھا نکال دیا اور وہ ذبح ہو گیا، اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ پہلے تو نہیں پتا تھا ابراہیم یہ تو علیہ پتا نہیں تھا، السلام، نہ بیٹے کو پتا نہ باپ کو پتا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جس کو تیار 60 سال اللہ سے مانگا تھا، اور پھر اتنا اولو العزم پیغمبر یہ کام۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بار بار یہی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر قربان۔ یہ مکہ ہے، اسی مکہ کی ابھی چونکہ وہ وادی نظر نہیں آ رہی، وہ پہاڑ، یہیں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ کعبے کو دیکھا تھا، اور کعبے کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا، کعبہ تو مجھ کو بہت عزیز تھا، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ فرمایا۔ اور ڈبڈبائی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر کے یہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ اب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں مینا کی وادی میں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ دونوں واقعات یہ بتا رہے ہیں عقیدہ اور نظریہ یہ وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جس پر اولاد بھی قربان، وطن بھی قربان، عجیب، جس پر اولاد بھی قربان، جس پر وطن بھی قربان۔ اولاد قربان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آبائی وطن ہمیشہ کے لیے قربان کیا، اور روتے ہوئے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، جو ماں کا وطن، جو والد کا وطن، جو اپنے تمام اعزہ اور اقربا کا وطن، اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور آنکھوں کے اندر آنسو بھر کر کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رات کی تاریکیوں میں یہاں سے ہجرت فرمانا، اللہ کے حکم سے یہ کام کرنا، تو یہ در حقیقت عقیدہ اور نظریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں یہ سبق ہے، حاجیوں کو یہ سبق ہے، اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی قربان کرنا پڑے دریغ نہیں کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ اللہ کس طرح راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ مطلب اسی عرفہ کی وادی میں جی ہاں، ایک حکم میں اور بھی دیا تھا، جی ہاں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ یہ بھی دیا تھا، اور بلغوا عنی ولو آیا یہ اس وادی کا تو حکم نہیں ہے، جی ہاں۔ لیکن یہ بھی ہمیں حکم ہے۔ دیکھیے اقوام متحدہ کے آج چارٹر کی بات کی جاتی ہے، سب سے بڑا انسانی حقوق کا جو منشور تیار ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، جس میں فرمایا لا فضل للعربی علی عجمی بے شک، ولا الاسود علی الابیض، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر۔ الا ان دماءکم واموالکم وعرضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے آباء، تمہارے تمام کے تمام تعلقات اور تمہارے خون، یہ اسی طریقے سے تم پر حرام ہے ایک دوسرے کے لیے جیسا کہ آج کے دن کی حرمت تم پر ہے۔ اب یہ یاد رکھنا چاہیے بھائی جنید جمشید صاحب، 1,24,000 صحابہ کرام تھے، ٹھیک، خطبہ حج آج امام صاحب دیتے ہیں، وہاں کا امام الانبیاء تھے، ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے بعد حاجیوں نے خطبے کو لیا کس طریقے سے ہے؟ ہاں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ہے نا۔ پہلے اب آپ دیکھیں، ناظرین کو اس کا مطلب بھی بتا دیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کا معنی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ پیغام پہنچا دیا،
سب نے کہا کہ پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافعا یدیہ الی السماء آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ بول رہے ہیں کہ میں نے پیغام دے دیا ہے، یہ سب یہ لوگ بول رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں. پھر پوچھا یہ بول رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اور آپ کا جو فریضہ تھا میں نے ان کو دے دیا ہے. اب فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں. چنانچہ بھائی جنید جمشید صاحب، یہ وہ تھا خطبہ حجۃ الوداع جس کا صحیح سبق حاجیوں نے یوں لیا صحابہ کرام نے کہ بعد میں بیٹھ کر کے مذاکرے کیے ہیں کہ بھائی سمجھ رہے ہو کہ کیا تبلیغ اور کیا حکم ہمیں دے دیا گیا. یہ قبرستانوں کو آباد کرنے کا نظام دے دیا گیا ہے. اب پھیل گئے یمن، انطاکیہ، ایران، عراق، افغانستان، الجزائر، اندلس، قرطبہ، اسپانیہ، غرناطہ، الحمرا اور پوری دنیا میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ ڈیمسکس کے اندر ہے. عجیب. حضرت خالد بن ولید کی قبر ڈیمسکس کے اندر ہے، شام کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اور صاحبزادے کی قبر ملک شام کے اندر ہے. بلال حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دمشق کے اندر ہے. اور حضرت ابو بکر کے اپنے صاحبزادے حضرت ابو بکر، جہاں ہم جائیں گے روضہ اقدس مدینہ منورہ انشاءاللہ، اللہ ہر ہاتھ مسلمان کو لے کر کے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں حضرت ابو بکر کے اپنے صاحبزادے افغانستان کے اندر مدفون ہیں، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان صحابہ نے نبی کے خطبے کو اس طریقے سے لیا. بزنس، کاروبار، تجارتیں، دنیا داری، مادہ پرستی اب گئی. اب تو بہت بڑا نظام ہمیں دے دیا گیا ہے، تسخیر کائنات کا نظام دے دیا گیا ہے. اب تو پوری دنیا کو خدا کے وحی کے نظام کے مطابق چلانا ہے. چنانچہ صرف مدینہ میں 9,500 صحابہ کی قبریں ہیں. صرف 9,500 صحابہ، 1.25 لاکھ میں سے. اور 1,00,000 جی ہاں، اور 1,17,000 کہاں ہیں؟ یہ دنیا کے پورے خطوں کے اندر پھیل گئے. اور انہی صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں کہ آج میں اور آپ بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں. میں اور آپ آگ کی پوجا نہیں کرتے، میں اور آپ سورج کی پوجا نہیں کرتے. یہ تو کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں. الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للہ. یہ تو دنیا اور دنیا کے مظاہر اور چیزیں یہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری یہ جبین نیاز اور ہمارا یہ سر جھکتا ہے تو کعبے کے سامنے اور کعبے کی طرف جھکتا ہے اور اللہ کے لیے جھکتا ہے. تو یہ توحید کی دولت، یہ ہماری اولادوں کا موحد بننا اور یہ ہمارے سارے کے سارا پورے مسلمانوں کو اسلام کی دولت ان صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور یہ سب صدقہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر حاضر اب غائب تک پہنچائے، تو پہنچا دیا صحابہ نے غائبین تک. اور بھائی جنید جمشید صاحب، پچھلے سال شریم صاحب نے یہاں خطبہ دیا تھا اور وہ بار بار رو رہے تھے. وہ اس بات پر رو رہے تھے خطبے کے دوران، عربی میں خطبہ تھا، کہا کہ سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چند لوگوں کی جماعت لے کر کے آئے تھے اور وہ چند لوگوں کی جماعت ناظرین عرفات جا رہی ہے، مزدلفہ جا رہی ہے. ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ ان کی یہ بتائی ہوئی عبادت اور ان کا سکھایا ہوا یہ طریقہ حج آج یہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان کر رہے ہیں. صحیح بات. کتنا اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور شریم صاحب نے خطبے میں کہا اے فضائیں، اے ہوائیں، جا کر نبی کو روضہ اقدس میں بتا دیں کہ یہ آپ کی پوری دنیا کے ماننے والے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی کے سب ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے مت والے ہیں. نبی نے جو جو کام کیا اب یہ 1 کروڑ بھی اگر پہنچ جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ وہی کام کریں گے. جہاں جو جو قدم نبی نے جس طریقے سے رکھے یہ کاپی کریں گے. دنیا میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت کو وہ مقبولیت نہیں ملی. ہونا چاہیے، جوڑ ہے نہیں. دیکھیے یہ جو جوڑ ہے اس کا سب سے بڑا درس کعبہ دیتا ہے. ٹھیک. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، محترم ناظرین آپ بھی یہ بات انشاءاللہ اس سے ایگری کریں گے. دیکھیں پوری دنیا میں اختلاف ہے، اختلاف ہے نہیں ہے، کالا گورا اختلاف، سیاسی اختلاف، معاشی اختلاف، ملکوں کا اختلاف. پاکستان کے اعتبار سے دیکھیں سندھی، اردو، فلاں، پختون، یہ مختلف اختلاف اختلاف اختلاف. خاندانوں کو دیکھ لو اختلاف، مختلف کمیونٹیز کو دیکھ لو اختلاف. یہ پوری دنیا میں اختلاف. لیکن ان اختلافات کو اگر ختم کرتا ہے پوری دنیا میں تو خانہ کعبہ ختم کرتا ہے.
کرتا ہے مجھ سے. یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیے ان میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ان میں امریکی بھی ہیں، ان میں جرمنی کے بھی ہیں، ان میں افغانستان کے بھی ہیں، فرانس کے بھی ہیں، ان میں عراق کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں. کالے گورے کی کوئی الگ سے امتیاز نہیں ہے، بادشاہ فقیر کا امتیاز نہیں، نوکر اور سیٹھ کا امتیاز نہیں. تو یہ سارے کا سارا جو اختلاف ہے یہ ختم ہو جاتا ہے کعبے میں. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مذہبی اختلافات ہیں یہ اختلافات کا جو سلیقہ ہے یہ سلیقہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے. آپ جب نماز پڑھ رہے تھے ابھی تو آپ دیکھیے آپ کے آس پاس کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا صحیح ہے، بات. کوئی ہاتھ سینے پر باندھ کر کے پڑھ صحیح رہا بات ہے. ہے. ادھر آپ کے حبشہ کے لوگ کھڑے تھے، ادھر افریقی کھڑے صحیح تھے، بات. ادھر کوئی اور ملک کے لوگ کھڑے. صحیح بات. لیکن یہ بتائیے کسی نے کسی کو برا بھلا بولا ہے؟ نہیں مول صاحب. شافی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی. نماز کے بعد ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، صحیح بات. عرفات میں سب جائیں گے، مزدلفہ میں سب جائیں گے، سب ایک ہی کام کر رہے ہوں گے. کوئی اختلاف ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے یا اسلام کے احکام کی وجہ سے نہیں ہیں. اسلام کے احکام تو سب سے زیادہ یہاں پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، یہ عجیب بات کہی آپ. یہ اسلام کے احکام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کی وجہ سے اپنے تو جوڑ ہو رہا ہے. یہ سارے جڑے ہوئے. کعبہ تو جوڑ رہا ہے سب کو، حج تو جوڑ رہا ہے. حج اسلام کا کیا رکن نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسلام کا حکم نہیں ہے تو اسلام کا حکم تو سب کو جوڑ رہا ہے. نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے مولوی صاحب، نہ کوئی اور بات، نہ کوئی کچھ. معاملہ نہیں ہے کسی کا. سب آپ سے محبت سے ملتے ہیں، آپ سب سے محبت سے ملتے ہیں. مجھے بتائیے مسجد نبوی شریف میں یا یہاں مسجد حرام کے اندر کبھی آپ کے دل میں کوئی ادنا درجے کی کدورت آئی ہے کہ یہ مالکی ہے؟ کبھی نہیں آیا مجھ سے. کوئی آپ لڑے کسی سے کہ یہ شافی ہے؟ نہیں. کبھی کیا آپ کے دل میں کوئی حقارت کا کوئی ادنا سا جذبہ آیا ہے کہ یہ چونکہ حنبلی ہے لہذا میں اس سے حقارت؟ کچھ بھی نہیں ہے. سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر کے. تو پتہ چلا کہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے، وہ ماں ہے جو تمام انسانوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں نا ان لوگوں کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ کعبے پر، کعبے کا احسان ہے. ماں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، بچوں کا احسان نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے پاس آئے. ماں کا احسان ہوتا ہے وہ سب کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے، اترتی رہتی ہے. ٹھیک. اچھا اب اس میں 30 نیکیاں جاتی ہیں جو وہاں ارد گرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 30 نیکیاں ان لوگوں پر جاتی ہیں جو وہاں پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو 40 نیکیاں دکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا مولوی صاحب، ہر ایک کی حجر اسود کو چھونے کی خواہش ہوتی ہے، تو کسی کو دھکا مار کے بیچ میں سے نکل کے اس کو چھو لینا ٹھیک ہے مولوی نہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے. یہ غلط طریقہ ہے. کیونکہ لوگوں کو اذیت پہنچانا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ تو ناجائز اور حرام ہے. یہ کیا ہے مولوی صاحب؟ واجب ہے کیا ہے؟ یہ حجر مستحب ہے اسود کیا ہے؟ نہیں، حجر اسود کا استلام یعنی اشارہ کر کے طواف شروع کرنا یہ تو واجب ہے. جہاں تک مسلمان کو اذیت یہ تو حرام ہے. عجیب. اب ہم یہ کام کر رہے ہیں ایک فضیلت کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ناجائز ہے، بالکل غلط ہے. میں تقدس کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں. ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں انبیاء ہیں نا. قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان طہرا بیتی للطائفین والقائمین. ذرا غور کیجیے. جی. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کعبے اور اس کے ارد گرد مقام کی صفائی کرو. نبیوں کو جھاڑو لگانے کا حکم. تو کیا جگہ ہوگی یہ؟ آپ اس کے تقدس کا اندازہ لگائیں. ان طہرا، اس کو پاک کرو، صاف کرو. کس کے لیے؟ بیتی، یا میرے گھر کو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے جو آئیں گے دور دور سے. جی. والقائمین، یہاں کھڑے ہونے کے لیے. والرکع السجود، جو رکوع میں ہیں، جو سجدے والے، ان کے احترام و احترام کا آپ اندازہ لگائیے کہ نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی صفائی کرو. چنانچہ ہمارے صحابہ کرام، اسلاف، اور پھر آگے چل کر کے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے بزرگوں کا میں آج ناظرین کو یہ خفیہ ایک معمول بتا دوں. ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے کئی بزرگ میرے اپنے نظر میں ایسے ہیں کہ وہ کعبے کے ارد گرد جو صفائی کرنے والے سویپر ہوتے ہیں نا، جو خدام کھڑے ہوتے ہیں، ان سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو وائپر مار رہے ہو، جھاڑو مار رہے ہو، صفائی کر رہے ہو اور پانی ڈال رہے ہو، ہم رات کے فلاں وقت میں تنہائی میں آئیں گے تو تم نے یہ وائپر ہم کو دے دینا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے. کئی ہندوستان سے اگر ہم دیکھیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اگر ان کے حالات زندگی پڑھیں گے تو یہ ان کا باقاعدہ معمول ہے
کس بارے میں معمول ہے؟ یہی ان کا معمول تھا کہ وہ سوئیپر سے اور ان سے جا کر کے یہ اپنی سیٹنگ کر لیتے تھے، ہم تہجد کے وقت میں آئیں گے، ہم فلاں رش جب کم ہوگا اس ٹائم پر آئیں گے، اور ہمیں ذرا سے یہ تم جھاڑو دے دینا تاکہ ہم صفائی کریں، کیونکہ یہاں کی صفائی کا تو نبیوں کو حکم دیا گیا ہے۔ مول صاحب ایک بات بڑی عجیب سنی کہ جب اللہ پاک نے، یہ میرے ذرا سننے والوں کو بتائیے آپ، یہ اللہ پاک جب گھر بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا ان دو مقدس ہستیوں سے، اب میں نے دو باتیں پوچھنی آپ سے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ایک تو یہ بات فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آواز لگا کے بلاؤ سب کو، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری آواز کون سنے گا، کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرما رہے نہیں، آپ کا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ دونوں باتیں مول صاحب ذرا ہمارے سننے والوں کو دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کس کے حکم سے بنایا گیا؟ اللہ کے حکم اللہ کے حکم سے۔ کون بنا رہا ہے؟ ابو الانبیاء بنا رہے ہیں اور ان کے بیٹے۔ اچھا، ان کے بنانے میں بھی ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، یہ مقدس مقام اتنا ہے کہ کعبہ بہت ہائٹ پر ہے نا، آپ نے دیکھا بہت بلندی پر ہے، تو سیڑھی لگائے بغیر اوپر کی اینٹیں رکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار اور مستری بن گئے، عجیب، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس دوران میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو ہم مقام ابراہیم دیکھتے ہیں نا، اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشان ہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ جب اوپر نیچے جب اینٹیں لگانی تھیں تو پھر یہی کام ہوتا تھا کہ وہ اینٹیں لگا لیتے تھے، لیکن جب اوپر اینٹ لگانی ہوتی تھی تو زمین کا وہ حصہ اوپر کو اٹھ جاتا تھا، اور وہ اوپر کو اٹھ کر کے اوپر جاتا رہتا، وہ اوپر اینٹ رکھ کر آتے، پھر جب نیچے آنا چاہتے تو زمین نیچے آ جاتی تھی، تو زمین موو ہوتی رہتی تھی اوپر نیچے۔ یہ سیڑھیوں کا کردار، یہ اللہ پاک کی مدد تھی۔ اخلاص کا آپ تصور نہیں کر سکتے نا، انبیاء کا اخلاص آپ تول ہی نہیں سکتے، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کعبہ بن رہا ہے، بیت اللہ بن رہا ہے، اللہ بنوا رہا ہے، اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، بنانے والے پیغمبر۔ اب بتائیے کیا اس عمل کی مقبولیت اور قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں مول صاحب، نہیں مول صاحب، کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود پہلے سپارے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی آپ لاجک پر جائیے اور اس کو آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لیجئے۔ یہ در حقیقت سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، تم کتنے بڑے سے بڑا عمل بھی کر لو، حاجی ہو کر کے تم کتنی تکلیفیں بھی کاٹ لو، تم جہاد کر کے تکلیف کاٹو، تم دعوت میں تکلیف کاٹو، تم سبق کے اندر تکلیف کاٹو، پڑھنے پڑھانے میں تکلیف، تبلیغ اسلام میں تکلیف کاٹو، کسی بھی دین کے میدان کے اندر جتنی بھی تکلیفیں کاٹو، ڈرتے رہو کہ یہ خدا کسی طریقے سے قبول کر لے۔ مول صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں نے آپ سے دعا کروانی ہے ایک تو، دوسرے اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بتانا ہے انشاءاللہ کل ہم منا جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہاں سے بھی انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی۔ سب پاکستانیوں سے، اپنے بھائی اور بہنوں سے آپ ادھر دعا کریے، ہم یہاں آپ کے لیے دعا کریں گے، ملک کے لیے دعا کریں، ہم بھی ادھر دعا کریں گے، آپ بھی کریے۔ اللہ بڑے کریم، بڑے کریم، بڑے کریم ہیں۔ اور کل مینا کا دن ہے انشاءاللہ، پرسوں پھر عرفہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جیو پر۔ مفتی صاحب ہمارے پاس وقت تو تقریباً کوئی 1 منٹ کے قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے، پورا 1 منٹ ہے ہمارے پاس، تو آپ دعا فرمائیے، ہمارے سننے والے آپ کی دعا کے منتظر ہیں۔ نہیں حضرت آپ دعا فرمائیے، میں آمین کہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله
ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ امت مسلمہ کو زوال سے نکال دے. آمین. اے اللہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما. آمین. اے اللہ اس کعبے کا ادب اور احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا حج قبول فرما. اے اللہ تمام حجاج کے حج کو قبول فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما اور ان کو ان کے تمام مسائل سے نجات عطا فرما. آمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین سر. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا شريك لك